جس نے تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، ازواج پیدا کیے۔ ازواج کا لفظ انواع و اقسام کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، نر مادہ کی شکل میں پیدا کیا، پھر دوسرے ایک دوسرے کے مخالف پیدا کیا، پھر تیسرے اصناف اور اقسام کی شکل میں پیدا کیا، یعنی جیسے پھولوں کی بے شمار اقسام، پھلوں کی بے شمار اقسام، سبزیوں کی بے شمار اقسام۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے کیا؟ سواری کی چیزیں۔ ما ترکبون، جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک جانوروں کا ذکر ہے اور ایک کشتیوں کا ذکر ہے۔ جانور تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود پیدا کیے، لیکن کشتیاں مین میڈ ہوتی ہیں، یعنی سواری کی دونوں قسمیں یہاں ذکر کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن اترا تھا اس وقت سواری کے دو ہی ذرائع تھے، یا جانور اور یا پھر کشتیاں، اور آج کشتیوں کے علاوہ خشکی پہ چلنے والی چیزیں بھی ہیں اور ہوا میں اڑنے والی سواریاں بھی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ، اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ کشتیاں اور مویشی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اونٹ اور گھوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یا بیل، لیکن کشتیاں تو ہم نے بنائی ہیں، گاڑیاں تو ہم نے بنائی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ گاڑی بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو وہ سامان چاہیے جس سے گاڑی تیار ہوتی ہے، دوسرے عقل اور طاقت چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی۔ اس لیے اگر وقتی طور پر انسان نے کوئی چیز جوڑ توڑ کے کسی شکل کی بنائی بھی ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں، اللہ ہی کے دی ہوئی عقل اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اسباب سے اس نے یہ سب کچھ تیار کیا۔ اب یہ سواریاں تو دیں، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر۔ تستووا کا مطلب ہے تستقروا، تستعلوا، جم کے بیٹھ جاؤ، چڑھ جاؤ، ٹک کے بیٹھ جاؤ۔ عَلَى ظُهُورِهِ، اس کی پشت پر، یعنی جیسے گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پشت پر، اور کشتی کا جو تختہ ہے یا بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اس کی بھی پشت بنتی ہے۔ پھر بیٹھ کے کیا کرو؟ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ کہ اس نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ یہ سواریاں بخشی، ورنہ یہ سب فاصلے پیدل طے کرنے پڑتے، خود چل کے جانا پڑتا۔ اس لیے ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر سوار ہو بیٹھو، اچھی طرح برابر ہو جو۔ تستوو کا لفظ سوا سے، سوا کس کو کہتے ہیں؟ برابر ہونا، یعنی بیلنس طریقے سے بیٹھو، یہ نہیں کہ ایک طرف پر لڑکے ہوئے ہو، یعنی اچھی طرح ٹک کے اعتدال کے ساتھ جم جاؤ۔ تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی نعمت یاد کرو، اور وتقولوا، اور تم کہو کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان الذی، پھر اس سواری کی طرف توجہ کرنا کہ سخر لنا ھذا، جس نے یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں دیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان اونٹ سے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یا گھوڑے کے مقابلے میں اس کی طاقت کتنی کم ہوتی، لیکن کس طرح یہ دونوں فرما بردار ہو کر انسان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر یہ شیر چیتے کی طرح ہوتے تو بھلا ہم ان پہ سواری کیسے کرتے، خواہ وہ کتنے ہی تیز رفتار ہوتے، ہم ان پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو کس نے ان کے اندر اتنی تابعداری ڈالی کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے رہیں کہ ہم ان پہ چڑھ بیٹھیں، اور پھر یہ ہمیں لے کے جہاں ہم چاہیں وہاں جائیں، اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں۔ ان کا کنٹرول بھی ہمیں دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک بچہ اونٹوں کی ایک قطار لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہے۔ سخر لنا ھذا، اس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم ان کو قابو میں لانے والے نہ تھے۔ مقرن جو ہے یہ اقران سے ہے۔ اقران کا معنی ہوتا ہے اپنے حریف پہ غلبہ پانا اور اس کو مطیع کرنا، یعنی انسان کو پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ سب ہمارے قابو میں دیا، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے کہ خود سے کر سکتے۔ اب گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے قابو کیا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوہے کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرتا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں مڑے اور ہمارے بس میں ہو، وہ چاہتا تو اس کو اپنی مرضی دے دیتا، وہ کسی وقت ہاتھ نہ آتا، قابو نہ آتا۔ تو اگر ان چیزوں کا بھی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر ایسے خواص پیدا کیے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں ہو جاتی۔ اگر ان کے خواص کچھ اور ہوتے، مثلا ہوا کی خاصیت کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں ہاتھ میں، قابو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ خاصیت ان مشینی سواریوں کے اندر بھی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، اس لیے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر سکیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ہر موقع پر جب تم سواری کرو تو صرف دنیا کی منزل کو یاد نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کو بھی یاد رکھو، اس کٹھن ترین سفر کو بھی یاد رکھو جو ہر حال میں پیش آنا ہے۔ یعنی کسی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں صرف اتنا یاد نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم الہدا جا رہے ہیں اور اب ہم گھر جا رہے ہیں اور اب ہم فلاں شہر جا رہے ہیں، نہیں، ہر سواری کے موقع پر یہ لازماً یاد رکھو کہ ہمیں اللہ کی طرف بھی اسی طرح ایک دن جانا ہے، ایک دن ہماری سواری اسی طرح قبرستان کی طرف بھی جائے گی، اس کی طرف بھی پلٹنا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے، ایک کٹھن سفر، اور اس سفر کا بھی ایک اینڈ ہے، ایک منزل ہے۔ تو سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو، اس کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے سواریوں کا پیدا کرنا۔ اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر راستے بنانے کی بات کرتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو ایک جھولے کی طرح بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پاؤ، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور ان راستوں پر چلنے کے لیے سواریاں بنائیں۔ ہر انسان کو اپنی ضروریات کے لیے کم و بیش کچھ نہ کچھ سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ گویا سفر زندگی کا ایک حصہ ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ، مگر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب سفر کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان ایک روٹین میں سفر کرتا رہے، اور دوسرے یہ کہ سفر کو بھی عبادت بنا لے۔ اس آیت میں دراصل یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے سفر کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سواری کے انتظام کیے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے۔ اس لیے جب تم اس نعمت کو استعمال کرو تو تم اپنے رب کو یاد کرو، اس کی نعمت کو یاد کرو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، اور اس نعمت کو کام میں لاؤ۔ یعنی کس لیے بنائے؟ لتستووا علی ظہورہ، ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ سواریاں استعمال کرو، پیدل چلنے میں ہی سارا اجر نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیدل چل کے کوئی کام کریں گے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا علی ظہورہ۔ اب اگر ایک شخص کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے اور وہ کہ نہیں میں پیدل جاؤں گا سبق پڑھنے، زیادہ ثواب پاؤں، چاہے لیٹ کلاس میں جاؤں لیکن پیدل چلنے سے قدم لکھے جائیں گے، تو بات یہ ہے کہ اگر جانور پہ بیٹھو گے یا کسی گاڑی میں بیٹھو گے تو اس کے بھی قدم لکھے جائیں گے، اس پہ خرچ ہونے والا پیٹرول بھی لکھا جائے گا، ڈرائیور کی تنخواہ بھی لکھی جائے گی، خود چلاتے ہو تو وہ محنت بھی لکھی جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ یاد رہے کہ ان سواریوں کا استعمال جو بھی جیسی بھی جتنی بھی اللہ نے دی، یہ اس لیے ہے کہ استعمال کی جائیں۔ ان کا استعمال کرنا دنیا داری نہیں ہے، یہ عین دینداری ہے۔ اس فرق یہ ہے کہ دل میں کوئی تکبر نہ ہو اگر یہ نعمت زیادہ اچھی یا زیادہ سہولت سے ملی ہوئی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے رب کو نہ بھولو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، پہلے کہا سوار ہو، پھر فرمایا جب سوار ہو چکو تو خاص طور پر سوار ہو کر نعمت یاد کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ سکو ان پہ سوار ہو کے
اس حاجت کو، اپنی منزل کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں تم ان پہ سوار ہو کے پہنچ سکو۔